الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسنان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلباء، اساتذہ اور سرپرستان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی زندگی میں قدر نہیں کرتے ہیں اکثر لوگ، دھوکے میں رہتے ہیں۔ حاصل رہتی ہے تو ناقدری کرتے ہیں، نہیں حاصل ہوتی ہے تو افسوس کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز ہے صحت اور تندرستی، اور دوسری چیز ہے فراغت، موقع اور فراغت۔ دوسری چیز، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی انسان زندگی میں قدر نہیں کرتا، اور جب نہیں حاصل ہوتی ہے تو پھر افسوس کرتا ہے۔ جب تک انسان کو تندرستی حاصل ہے، سمجھتا ہے ہم اسی طرح رہیں گے، کبھی کوئی بیماری آئے گی ہی نہیں، ہم بوڑھے ہوں گے ہی نہیں، کمزور ہوں گے ہی نہیں۔ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اپنی صحت کو اور اپنی عافیت کو، اپنی تندرستی کو اللہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، قدر نہیں ہوتی، زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو دولت، جو نعمت آپ کو ملے اللہ کی جانب سے، اس کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، تو صحت کا کام کریں، بیٹھ کے وقت ضائع نہ کریں۔ کما سکتے ہوں تو کمائیں، پڑھ سکتے ہوں تو پڑھیں، عبادت کر سکتے ہوں تو عبادت کریں، جس کو جو موقع ہے۔ عابدین کو موقع ہے عبادت کا، علماء کو موقع ہے علم اور تحقیق کا، طلباء کو موقع ہے کتابوں کے پڑھنے کا، عام مسلمانوں کو موقع ہے اپنے دنیا اور دین کے لیے کمانے کا۔ جس کو بھی جیسی صحت حاصل ہے، تندرستی حاصل ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تندرستی ختم ہونے کے بعد دوبارہ لوٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے موقع، فراغت۔ اللہ نے اگر فرصت دی ہے تو اس فرصت کو ضائع نہ کریں کہ یہ موقع بہت ٹائم ہے، بہت وقت ہے ابھی۔ یہ موقع اور فراغت کبھی دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ جب مشغولیت آئے گی، جب مصروفیت آئے گی، جب پریشانیاں ہر طرف سے گھریں گی، یہ مسائل اور واقعات جب سامنے آئیں گے، پھر ایک منٹ کی چھٹی نہیں ملے گی۔ قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ فراغت چھین لے، یہ موقع چھین لے، یہ فرصت چھین لے، اپنے وقت کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے مدرسے کے ماحول میں، جن طلباء کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، جن علماء کو، وہ اس موقع کو غنیمت جانیں، ایک ایک منٹ کو استعمال کریں پڑھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ بہت وقت ہے ابھی، دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کریں، غلط چیزوں کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کریں، وہ بالکل جائز نہیں۔ اگر آپ نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا، اس فرصت کے لمحات کی قدر نہیں کی، تو کل جب آپ کے والدین، آپ کے گارجین اس مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد موقع نہیں دیں گے دوبارہ پڑھنے دینے کا، تو پھر آپ افسوس کریں گے کہ دوبارہ طالب علمی بھی اب نہیں آنے والی ہے، دوبارہ آپ مدرسے کا ماحول بھی ملنے والا نہیں ہے، دوبارہ پڑھنے کے لیے گارجین کی طرف سے وقت دینے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کے بارے میں اکثر انسانوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ فرصت کے لمحات بہت قیمتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھاتا تھا، تو اس زمانے میں ایک زکوٰۃ پر سیمینار ہوا تھا۔ زکوٰۃ ایک موضوع ہے، اس پر سیمینار ہوا اعظم گڑھ میں۔
تو اس کے لیے میں نے 100 صفحے کا مقالہ لکھا تھا۔ تو فقہ اکیڈمی کے جو روح رواں اور بانی اور ذمہ دار سیمینار سے پہلے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے دارالعلوم حیدرآباد تشریف لائے، اور مجھ سے پھر ملاقات ہوئی تو حضرت نے کہا کہ تم نے ماشاءاللہ بڑا لمبا مقالہ لکھ دیا، اور کہا کہ ابھی وقت ہے تم لوگوں کے پاس، ہم لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں، تمہارے پاس موقع ہے، لکھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہاں اور نہیں میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ حضرت نے اس وقت کہا تھا۔ حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں دوستانہ میں حضرت وہیں پہنچے ہوئے تھے، ان کے کمرے میں تھے، چائے پینے کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے، میں بھی اسی درمیان پہنچا تھا۔ تو کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہاں اور نہیں میں جواب دینا ہوگا، اتنا لمبا لکھنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے مثال دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ امداد الفتاویٰ کو دیکھو، پڑھو، ان کے رسائل کو دیکھو، بڑے بڑے یعنی تفصیلی جوابات ہیں ان کے ایک ایک موضوع پر، لیکن پھر اسی میں کچھ جوابات، بہت سے جوابات ایسے تھے آخری عمر میں حضرت کے کہ خطوط کے جوابات یا سوالات کے جوابات لکھتے تھے، بس جائز ہے، ناجائز ہے، ہاں یا نہیں۔ فرصت کو غنیمت جانو، یہ اصل موقع ہے پڑھنے کا، لکھنے کا، کام کرنے کا۔ جو آدمی کام کے موقع کو استعمال کرے گا وہی انسان کامیاب ہے، اور جو فرصت کے لمحات کو ضائع کرے گا، وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے، سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ انسان کا اتنا قیمتی ہے کہ وہ چلا گیا دوبارہ واپس آنے والا نہیں۔ دولت تو انسان کی جا کر واپس آ جاتی، سونا اور چاندی مل جاتا ہے دوبارہ، لیکن جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں 63 سال کی عمر رکھ رکھی ہے یا 70 سال کی عمر رکھ رکھی ہے، اور اس میں اگر 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا موبائل دیکھنے میں یا فضول کاموں میں، تو یہ 1 گھنٹہ پھر دوبارہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اس کی قدر پہچاننا ہے عزیزوں اور دوستو۔ ایک ایک وقت کو اپنے کام میں استعمال کرو، جس کام کے لیے یہاں پر آپ آئے ہیں، موقع کو غنیمت سمجھو۔ اور جو شخص کے اپنے موقع اور فرصت کے لمحات کی قدر نہیں کرتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت علامہ کشمیری کا واقعہ میں نے بارہا سنایا ہے کہ نزع کی کیفیت میں جبکہ مرض الموت میں تھے، اس موقع پر بھی وہ اس وقت کو استعمال کرتے تھے کہ اس وقت کو پڑھنے میں استعمال کیا جائے، کام میں لاؤ۔ ایک ایک چیز کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو، اور ایک ایک منٹ کو اپنے کتابوں میں لگاؤ۔ تمہاری ساری عبادتوں کا مرجع ہے کتاب، ہر عبادت سے افضل ہے تمہارے لیے کتاب۔ کتاب پڑھنے میں جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، تعلیم میں جو اللہ تعالیٰ تمہیں مقام عطا فرمائیں گے، وہ تمہاری عبادتوں میں نہیں۔ عبادت تو تم کو شیطان بہکا کر کے عبادت میں لگائے گا کہ تاکہ پڑھ نہ سکے بچہ۔ تمہارے اندر یہ رجحان پیدا ہوگا کہ نمازیں پڑھیں رات میں اٹھ کر کے، یا لمبی نمازیں پڑھیں۔ لمبی نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم کتابیں پڑھو۔ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔